اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک شہر کی قسم قرآن میں اٹھائی ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس مبارک شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شہر مکہ کی قسم میں اس لیے یاد فرما رہا ہوں کیونکہ محبوب تو اس شہر مکہ میں پیدا کیا گیا اور تو اس شہر مکہ کی گلیوں کے اندر چلتا پھرتا رہا۔ اپنے محبوب کے قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس کعبہ مقدسہ کو اور زیادہ عظمت سے ہمکنار فرمایا۔ اب کعبہ مقدسہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی رحمتوں کے نزول کا مسکن ہے، محبت ہے۔ اس پر ہر وقت ہر آن ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل اللہ کل یوم 20 و 100 رحمہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کعبہ مقدسہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی رحمتیں؟ 120 رحمتیں۔ فرمایا 60 منہا للطوافین، فرمایا 60 رحمتیں ان لوگوں کو ملتی ہیں جو اس کعبے کا دیوانہ وار طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ کعبے کا طواف کرنے والوں پر وہ 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر فرمایا وَأَرْبَعُونَ لِلْعَاكِفِينَ حَوْلَ الْبَيْتِ، اور فرمایا 40 رحمتیں ان لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا ہے جو کعبے کے گرد بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ صرف کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کعبے کے گرد بیٹھے ہیں، طواف نہیں کر رہے، کعبے کے گرد بیٹھ گئے ہیں، اعتکاف کر لیا ہے کہ اب کعبے کے پاس بیٹھے رہیں گے اور کعبۃ اللہ کی رحمتوں کو لوٹتے رہیں گے۔ اسی لیے تو وہ شاعر کہتا ہے کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، مسجد حرام میں جا کر صرف کعبۃ اللہ کو نظر اٹھا کر دیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی رحمت عطا فرماتا، اس کو بھی رحمتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا اسی طرح دوسری حدیث بھی، اس کے اندر بھی سارا یہی مضمون موجود ہے۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ کعبۃ اللہ کو دیکھو تو 20 رحمتیں ملیں، نہیں، فرمایا النظر الی بیت الحرام عبادہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی طرف جو شخص نظر اٹھا کر دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی نظر اٹھانے پر اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ مطلب یہ کہ کعبۃ اللہ کے اندر اگر کوئی شخص جا کر بیٹھے اور دیکھے
تو 20 رحمتیں تو اس کے نصیب میں ویسے ہی آ گئی۔ پھر دوسری بات یہ ملی رسول اللہ کے فرمان کے مطابق کہ کعبہ کو وہ دیکھتا رہے، کعبۃ اللہ کی عمارت کا نظارہ کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی ہر نظر پر جتنی دیر اس نے دیکھا اللہ تعالیٰ اس کو عبادت لکھتا رہتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ عبادت۔ یہ کعبۃ اللہ کی فضیلت۔ اور پھر فرمایا صرف یہی نہیں، ھذا البیت طعامۃ الاسلام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میرا گھر ہے، اللہ فرماتا ہے جو میرا گھر ہے، یہ جو میرا گھر ہے، میرا مبارک یہ مقام ہے جس کو تم بیت اللہ کہتے ہو، فرمایا ایک اسلام کا ستون ہے، ستون، پلر، یعنی اسلام کی عمارت میں اس کا بھی ایک طرح سے وہ مقام ہے جیسے تعمیر عمارت میں کسی پلر اور ستون کو ملتا ہے کہ بغیر اس کے تعمیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کعبۃ اللہ گویا اسلام کی عمارت کا حصہ ہے، بغیر کعبۃ اللہ کے اسلام بھی مکمل نہیں۔ اس کے علاوہ اس کعبۃ اللہ میں ایک پتھر ہے